السلام علیکم ناظرین، آج ہم نکاح کا بیان پڑھیں گے، تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ نکاح ایک اہم ضرورت ہے انسان کی، اور بعض مرتبہ انسانوں کو جب ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا اور کس طریقے سے نکاح کو انجام دینا چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنے کے بعد رشتے صحیح طریقے سے قائم نہیں رہتے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ نکاح کا بیان، نکاح کا بیان، باب نمبر 10 ہے، معاملہ نمبر 1۔ معاملہ نمبر 1، اپنی اولاد کے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دیندار آدمی سے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو دیندار آدمی کو اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ دولت حشمت پر زیادہ خیال مت کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیندار آدمی نہیں ڈھونڈتے بلکہ دولت اور حشمت دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، کتنا کماتا ہے۔ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن سر فہرست جو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے وہ دیندار ہونے کا خیال رکھنا ہے۔ اب دیندار سے مراد کیا ہے؟ کہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے۔ پڑھ لے، اچھی بات ہے، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے، اور یہ اسلامی فریضہ ہے، لیکن ہر کوئی شخص قرآن پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والا ہی دیندار ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز بھی پڑھے، میانہ روی جس کے اندر ہو، تو ایسا شخص دیندار کہلائے گا۔ چلیے آگے، خاص کر آج کل زیادہ دولت والے انگریزی پڑھنے سے ایسے بھی ہونے لگے ہیں کہ کفر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آج کل کے زمانے کے لوگ انگریزی پڑھنے سے ایسے ہو گئے ہیں کہ کفر کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اتنا سیکولر مائنڈ ہو گئے ہیں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا کیسے کہتے ہیں وہ بالکل انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور بلکہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور آبجیکشن کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ انگریزی پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ انگریزی پڑھانے والے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں، ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی خیال کے نہیں ہوتے، تو اوٹ پٹانگ باتیں انہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف بھی جاتی ہیں۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انگریزی پڑھنے والا کفر کی باتیں کرے، لیکن اگر تربیت دینی ماحول میں ایسے بچوں کی نہیں ہوتی ہے، صرف انگریزی ماحول میں ہی تربیت ہوتی ہے، تو وہ ایسا بچہ، ایسا شخص کفر کی باتیں وہ کرنے لگتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہہ رہے ہیں کیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے آدمی سے نکاح ہی درست نہیں۔ اگر ایسا شخص ہے جو کفر کی باتیں کرتا ہے اور دیکھنے کو مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ کفریہ باتیں بکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نکاح کر بھی لیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے نکاح ہی درست نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ایک شخص مسلمان ہی نہیں تو پھر ایسی صورت میں نکاح کیسے درست ہو جائے گا؟ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے کی وجہ سے، اور جو یقین کا دائرہ کار بتایا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے سے یقین کرنا، یہ اسلام میں داخل کرتا ہے، مسلمان بناتا ہے۔ تو ایسا شخص کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا ہی نہیں ہوتا، تو تمام عمر بدکاری کا گناہ ہوتا رہے گا۔ ایسا شخص اگر کسی سے شادی کرتا ہے، یا لڑکی والے نے ایسے لڑکوں سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، تو تمام عمر وہ بدکاری کرنے والا شخص کہلائے گا، اور وہ بدکاری مانی جائے گی۔ یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ چونکہ ایک مسلمان کی شادی مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے، غیر مسلموں سے نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک شخص، ایک بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یقین نہیں ہے،
تو پھر ایسی صورت میں وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کرنے کو تو انسان نے شادی کر دی مسلمان سمجھ کر کے، لیکن دل اور اس کا دماغ ایمان اور یقین پر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بدکاری کا گناہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے۔ خیر، معاملہ نمبر دو، اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر عورتوں مطلب غیر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، علاوہ، غیر یعنی دوسری عورتوں کی صورت یعنی فیس، شکل کا بیان اپنے خاوند سے کیا کرتی ہیں۔ خاوند کہتے ہیں شوہر کو، اپنے ہسبینڈ سے، شوہر سے بیان کرتی رہتی ہیں دوسری عورتوں کی شکل و صورت کی، وہ عورت ایسی ہے، فلاں ہے، اور دیکھنے میں اچھی ہے یا خراب ہے، جو بھی کرتی رہتی ہو، یہ کام کرنا بہت غلط ہے۔ بیویوں سے یہ خطاب ہے، کہا جا رہا ہے کہ اپنے شوہروں سے کبھی بھی کسی عورت کی شکل و صورت مت بتاؤ کہ وہ کیسی لگتی ہے، کیا چال چلن کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بہت بری بات ہے، کیا کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ کیوں؟ اگر اس کا دل آ گیا تو پھر روتی پھریں گی۔ تم جا کر کے اپنے شوہروں سے کسی عورت کی بات بتلا رہی ہو، اس کی شکل و شباہت بتلا رہی ہو، اس کی عادت اور خصلت بتلا رہی ہو، اور شوہر کو یہ سن کر کے اس عورت کے بارے میں اچھا لگا، اب اس کا دل شوہر کا تم سے ہٹ کر کے اس عورت پہ آ گیا، تو پھر یہ مصیبت تمہارے لیے ہو جائے گی، پھر تم ہی روتی پھرو گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل بھی کسی عورت کی شکل و شباہت اپنے شوہروں سے نہیں بتانی چاہیے۔ معاملہ نمبر تین، اگر کسی جگہ کہیں سے شادی بیاہ کا پیغام آ چکا ہے اور کچھ مرضی بھی معلوم ہوتی ہے، ایسی جگہ تم اپنی اولاد کے لیے پیغام مت بھیجو۔ ہاں، اگر وہ چھوڑ بیٹھے یا دوسرا آدمی جواب دے دے تب تم کو درست ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ تم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہو کسی لڑکی سے، اور پتہ چلے کہ اس جگہ کسی اور نے پیغام دے دیا ہے اس لڑکی پر کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہوں اس لڑکی سے، اور اس کی کچھ مرضی بھی ہو، یعنی دونوں طرف سے یا ایک طرف سے کچھ مرضی معلوم ہوتی ہو کہ وہ اس سے شادی کرنا بالکل چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بالکل بھی اپنی اولاد کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، مت بھیجو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک نے پیغام بھیجا، ضد میں جا کر کے اسی لڑکی پر دوسرا پیغام بھیج دیتے ہیں، یا اسی لڑکے پر جا کر کے دوسرا پیغام بھیج دیا کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے۔ ہاں، اگر وہ چھوڑ بیٹھے یا دوسرا آدمی جواب دے دے، ایک آدمی نے چھوڑ دیا، یہ کہہ دیا کہ چلو یہاں شادی نہیں کریں گے، یا دوسرے آدمی نے کہہ دیا ہے، دونوں میں سے ایک نے، کہ چلو ہم شادی یہاں نہیں کریں گے، مجھے قبول نہیں ہے رشتہ، تو ایسی صورت میں تب تمہارے لیے جائز ہے کہ وہاں جا کر کے پیغام بھیجو، ورنہ جب تک دونوں کی مرضی معلوم نہ ہو جائے یا کسی ایک کی مرضی معلوم نہ ہو جائے تب تک کسی کے پیغام بھیجے ہوئے پیغام پر اپنا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ معاملہ نمبر 4، میاں بیوی کی تنہائی کے خاص معاملوں کا ساتھنوں سہیلیوں سے ذکر کرنا۔ ساتھنوں کہتے ہیں سہیلی کو، فرینڈس کو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسند ہے، اکثر دولہا دلہن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ راز کی جو باتیں ہوتی ہیں، کہہ رہے ہیں ان باتوں کا اپنے خاص سہیلیوں کے ساتھ بھی بولنا اور ساتھ ہی سمجھ کر کے بتا دینا، یہ بڑی خیانت کی بات ہے، بالکل نہیں بتانا چاہیے۔ میاں بیوی کے راز نہ دولہا بتائے نہ دلہن بتائے۔ اور بے وقوفی میں بعض عورتیں، لڑکیاں، اور اسی طریقے سے بعض ناہنجار مرد بھی ایسا کام کر لیا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کا تذکرہ کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں معاملہ نمبر 5،
اگر نکاح کے معاملہ میں تم سے کوئی صلاح لے، صلاح مطلب مشورہ لے، ایڈوائس لے، تو اگر اس موقع کی کوئی خرابی یا برائی تم کو معلوم ہو تو اس کو ظاہر کر دو، یہ غیبت حرام نہیں۔ ہاں خواہ مخواہ کسی کو برا مت کہو۔ اب کسی شخص نے تم سے مشورہ کیا یا ہم سے مشورہ کرے یا آپ کسی اور سے مشورہ لیں، تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے ایسے معاملے میں جہاں پر وہ نکاح کرنا چاہتا ہو، نکاح کے معاملے میں اگر کوئی شخص آپ سے مشورہ لے تو جو حقیقت ہے وہ حقیقت بیان کر دینی چاہیے۔ جو اس وقت کی خرابی ہے، لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس لڑکی کی جو خرابی ہے اس کو کھلے طور پر وہ بیان کر دے تاکہ آگے چل کر کے اس کے رشتے خراب نہ ہوں۔ اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے شادی سے پہلے اس کی خرابی کو، تو یہ غیبت حرام نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ نارمل طریقے کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ پوری زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ ہر کسی کو بتا دینا چاہیے اگر کوئی شخص آپ سے پوچھ رہا ہے کسی شادی کے بارے میں اور کسی لڑکی کے بارے میں۔ ہاں خواہ مخواہ کسی کو برا مت کہو۔ اس وقت آپ نے برا کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس برائی کا جا کر کے پرچار کرتے پھریں کہ فلاں لڑکی بری ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا اس لڑکی کے بارے میں تو آپ نے حقیقت واضح کر دی۔ اب اگر چاہے تو وہ شادی کرے، چاہے تو نہ کرے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ معاملہ نمبر 6، اگر خاوند مقدور والا ہو، مقدور کہتے ہیں کہ اس کی طاقت ہو اور وہ پیسے والا ہو، اپنے گھرانے کا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہو، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اور بیوی کو ضرورت کے لائق خرچ بھی نہ دے تو بیوی چھپا کر لے سکتی ہے۔ ایسی بیوی جس کا خاوند پیسے تو دے سکتا ہے، روپے پیسے بھی ہیں اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ نہیں دیتا، ضرورت کے لائق جو اس کی نیڈ ہوتی ہے اس کو بھی وہ پورا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں بیوی کو اپنے شوہر کے مال میں سے چھپا کر لینا یہ جائز ہے۔ اگر شوہر مقدور والا ہے، پیسے والا ہے، وہ دے سکتا ہے کھانا خرچہ، لیکن اپنی بیوی کی ضروریات کو وہ پورا نہیں کر رہا، تو بیوی جتنی ضروریات اس کی ہے اس کے بقدر وہ پیسہ اپنے شوہروں کا نکال سکتی ہے، اس کے جیب سے یا چپکے سے وہ نکال سکتی ہے، چھپا سکتی ہے، مگر فضول خرچی کرنے کو یا دنیا کی رسمیں پورا کرنے کو لینا درست نہیں۔ فضول خرچی یعنی بیجا خرچہ، ادھر ادھر کا خرچہ، اوٹ پٹانگ خرچہ کرنا اگر چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ بغیر اپنے شوہر کو بتائے لینا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تب نہیں لے سکتی۔ اگر واقعی اس کی ضرورت ہے تب تو لے سکتی ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نہیں لے سکتی۔ دنیا کی رسمیں پوری کرنے کو، شادی بیاہ میں ادھر ادھر کے اللے ترلے خرچہ کرنا ہے، اس کے لیے اگر وہ پیسے اپنے شوہروں کا نکال رہی ہیں، چوری کر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پیسہ نکالنا بالکل اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور نہ وہ پیسہ لینا اس کے لیے درست ہوگا۔ جائز اس وقت ہے جب کہ فضول خرچی نہ کرنی ہو اور ادھر ادھر کی دنیا کی رسمیں پوری نہ کرنی ہو، تب جا کر کے آپ لے سکتے ہیں ان ضروریات کے لیے۔ خیر، اس ویڈیو کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن باب نمبر 11 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔